میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں، کہ آپ کے 16 اکتوبر کے جلسے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی صورتحال یکدم سے حکومت وقت کے فیور میں ہونا شروع ہو چکی ہے۔ یہاں پہ بہت سی باتیں اہم ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے واقعات پہ اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے دیکھیے تو حکومت بڑی کامیابی سے اپنے پتے کھیلتی جا رہی ہے۔ کہ نون کے حوالے سے بات کریں تو حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل سے باہر آ چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر رفٹس پیدا ہو سکتی ہیں، دراڑیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ ایم پی ایز، کچھ ایم این ایز اس وقت انتہائی سرگرم ہیں۔ ان کی سرگرمی کی وجہ کیا ہے اور بنیادی طور پہ وہ ایم پی ایز، ایم این ایز اس وقت کیا لایا عمل اپنا رہے ہیں اور ان کا نقطہ نظر تبدیل ہو رہا ہے یا کس نہج پہ جا رہا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اس وقت پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو قائد ہیں پرویز الہی صاحب، جو اس وقت پنجاب اسمبلی میں اسپیکر اسمبلی ہیں، ان کا جو کردار سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے رہا اور بلا مقابلہ جو سینیٹرز منتخب ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی، اس حوالے سے یقینی طور پہ آنے والا وقت کچھ تبدیلیوں کے اشارے دینا شروع ہو چکا ہے۔ پچھلے دنوں جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ نون لیگ کے کچھ اراکین نے جناب چودھری نثار علی خان صاحب سے بھی ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں کے حوالے سے جب ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی تو ان کا موقف سامنے نہیں آ سکا۔ ہم نے ان کے کچھ خاص لوگوں کے ذریعے ان تک سوالات پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ان کی طرف سے ہنوز خاموشی طاری ہے۔ اور اس خاموشی میں بھی یقینی طور پہ ایک پیغام چھپا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھنا شروع ہو چکے ہیں کہ اخباری بیانات تک چودھری نثار خان صاحب کی طرف سے آنا بند ہو چکے ہیں۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پچھلے دنوں جب تبدیلی کے اشاریے سامنے آنا شروع ہوئے اور اس خبر نے بات گشت کرنا شروع کی کہ عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے جو نام سامنے آنا شروع ہوئے اس میں چودھری نثار علی خان صاحب کا نام بھی نمایاں تھا۔ یہاں پہ نمایاں اس وجہ سے تھا کہ چودھری نثار علی خان صاحب پچھلے کافی عرصے سے خاموش تھے، لیکن اچانک ان کی ملاقاتیں ہونا شروع ہوئیں۔ لاہور میں جب وہ گئے افسوس کے لیے، فاتحہ کے لیے، تو وہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ کو انہوں نے جان بوجھ کے اوائڈ کیا۔ اس کے برعکس انہوں نے نہ صرف شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی بلکہ اس کے پس منظر میں ان کی خواجہ برادران سے بھی ملاقات ہوئی، خواجہ سعد رفیق صاحب سے بھی ان کی بڑی گہری اور بڑی لمبی ملاقات ہوئی۔ ان ملاقاتوں کے تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک متبادل بیانیہ تشکیل پاتا جا رہا ہے، اور اسی لیے پچھلے دنوں جب یہ نام سامنے آنا شروع ہوا کہ چودھری پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں پنجاب میں، تو خبریں یہ زیر گردش تھیں اور ہمارے ذرائع نے اس وقت اس بات کو کنفرم بھی کیا کہ اگر چودھری پرویز الہی عثمان بزدار کی جگہ لینے کے لیے پر تولتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز ان کی حمایت کر سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ اپنی جگہ پہ بہت اہم بات تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے یہ اندیا دیا تھا کہ وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی حمایت کر سکتی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑی کیوں پچھلے دنوں میں اور اب کم کیوں ہوئیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی کے اشاریے ملنا شروع ہو چکے تھے۔ وفاق کے اندر سینٹ انتخابات میں پریشانیاں تھیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر بن گئے تو اس کے بعد یکدم پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف اپنا سٹانس بدلا بلکہ یاران واقفان حال یہ بھی جانتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی دلچسپی کم ہو چکی ہے۔ جی ہاں، یہ دلچسپی اس وجہ سے کم ہو چکی ہے کہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے آپس میں کچھ معاملات اس نہج پہ طے ہونا شروع ہو چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بارے میں کچھ غلط تاثر جو آج تک پھیلا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے نہ صرف کوشاں ہیں بلکہ اس حوالے سے وہ اپنی تئیں کوششیں بھی کر رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا، پی ڈی ایم کے اجلاس کے حوالے سے اگر آپ جائزہ لیں تو وہاں پہ نواز شریف صاحب اور حمزہ نواز کے حوالے سے کچھ باتیں سرگرمی کے ساتھ دیکھی گئیں، اور اسی طرح مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز کی کچھ باتیں دیکھنے میں آئیں۔ اور یہاں پہ آپ کو ایک بات انتہائی اندر کی بات بتاتا چلوں کہ حمزہ شہباز کے حوالے سے یہ بات سامنے آنا شروع ہو چکی ہے کہ وہ مستقبل میں پنجاب کی سیاست میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں خاموشی سے اپنا سیاسی قد اس حد تک بڑھا لیا ہے کہ ان پہ اعتماد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے شہباز شریف اپنی جگہ حمزہ شہباز کو آگے لانے کی کچھ صحیح کریں، کچھ کوششیں شروع کر دیں، اور اس حوالے سے آپ کو آنے والے دنوں میں حالات واضح سمت میں تبدیل ہوتے دکھائی دیں گے۔ جو بھی صورتحال پنجاب میں نون لیگ کے لیے بنتی ہے، اس میں یقینی طور پہ ایک کردار چودھری نثار علی خان صاحب کا انتہائی اہم ہونے جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب بے شک خاموشی کا تاثر لیے ہوئے ہیں، لیکن اس خاموشی کے باوجود انہوں نے سیاست سے اپنا ناطہ نہیں توڑا۔ وہ اپنے فیض آباد کا گھر ہو یا اپنا چکری کے اندر کوئی آنا جانا ہو، اس کے علاوہ سب سے اہم تبدیلی جو چودھری نثار علی خان صاحب کے رویے میں دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ ٹیکسلا کے اندر جس طرح اپنے بیٹے کے ساتھ گئے، اور دیگر وہ شادیوں غمیوں کے اندر جو یونین کونسل کی سطح پہ ہیں وہاں پہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس وقت تشریف لے جا رہے ہیں، اور جو ان کے فکر کے لوگ ہیں، ان کے فکر کے ساتھ ملتے ہوئے نون لیگ کے لوگ ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ نظر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور کچھ بعید نہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں چودھری نثار صاحب ایک واضح موقف اپناتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ابھی جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اندر اختلافات کی خبریں سامنے آئیں، یہاں پہ بھی یہ بیانیہ سامنے آنا شروع ہوا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب چودھری نثار علی خان صاحب کی بات مان لیتے تو یقینی طور پہ آج حالات مختلف ہوتے، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ نجی محافل کے اندر چودھری نثار علی خان آج اپنے موقف کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اپنے جو حلقہ احباب کے لوگ ہیں ان سے یہ برملا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ ان کی طرف سے یہ موقف سامنے آتا ہے کہ میں اس وقت دیکھیے بالکل اپنے موقف پہ ٹھیک کھڑا تھا، میں اداروں کے درمیان محاذ آرائی کے خلاف کھڑا تھا، اور آج میرا موقف نون لیگ میں سچ ثابت ہو رہا ہے۔ یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب ایک سوچ، ایک فکر ایسی رکھتے ہیں کہ انہوں نے چودھری نثار علی خان صاحب سے معاملات اتنے بگاڑے نہیں، انہوں نے واپسی کی ایک مہم سی امید بہرحال رکھی ہوئی ہے کہ کل کلام معاملات اگر پارٹی کے ان کے ہاتھ میں آتے ہیں جو ابھی تک نواز شریف اینڈ فیملی کے پاس ہیں، تو یقینی طور پہ چودھری نثار علی خان صاحب کا کردار اہم ہو جائے گا۔ وفاق کے حوالے سے دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی ہر گزرتے دن کے ساتھ خاموش ہوتی جا رہی ہے، اور وہ خاموش ہوتی جائے گی۔ زرداری صاحب کی جو سیاست ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک یقینی طور پہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے ان کے لیے کہ اس پاکستان میں سیاست کے گرو ثابت ہو رہے ہیں، اور حقیقی معنوں میں یہ اصطلاح ان کے لیے ٹھیک استعمال ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ تمام پارٹیوں کی سیاست ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ زرداری صاحب کی سیاست ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہاں سے اس کا آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پی ڈی ایم کے اندر جو اس وقت اختلافات ہیں، پورے ایک صوبے کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ ہم پچھلے بلاگز کہیں میں ذکر کر چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں آنا چاہے گی کہ وہ ایک صوبے کی اپنی حکومت داؤ پہ لگا دے، اور پی ٹی ایم کے ساتھ حالیہ اختلافات اور استعفوں کے معاملے پہ جو بیان بازی شروع ہوئی، یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کچھ پتے چھپا کے یا بچا کے رکھنا چاہتی ہے، اور سندھ کارڈ یقینی طور پہ سندھ حکومت کارڈ جو ہے وہ اس وقت بچا کے رکھنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں، اور اس وقت پی ڈی ایم عملاً بے اثر ہو چکا ہے، اور یقینی طور پہ یہ صورتحال بے اثر، یہ جو پی ڈی ایم کا فورم ہوا ہے، یہ اپوزیشن اتحاد، وہ پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے ہوا ہے۔ اپنے موقف کی توانائی کے اوپر زرداری صاحب بھی خوش ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہے، وفاقی حکومت بھی خوشی کے شادیانے بجا رہی ہے کہ وہ یقینی طور پہ پی ڈی ایم کو توڑنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بلاگ اچھا لگے، اس کو پسند کیجئے، اس پر رائے دیجئے، شیئر کیجئے گا، چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔